میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن۔ جزاک اللہ بھی آپ جناب ایاز زیدی صاحب سے مناجات سماعت فرما رہے تھے۔ اب میری گزارش ہے عالمی شہرت یافتہ بہترین آواز کے مالک نوحہ خوان و منقبت خوان جناب شجاعت عباس صاحب بنگلور سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات ان کے نوحوں کی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس جشن کے لیے بھی نکالا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ روزانہ اور بھی کئی چینلز پر لائیو کر رہے ہیں۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جناب شجاعت عباس صاحب صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اور بھی ممالک میں، مثلا بنگلہ دیش کے حسینی دالان جو بہت ہی قدیم امام باڑہ ہے، وہاں پر انہوں نے عشرائے محرم میں دلسوز نوحہ خوانی کی ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ الہی آمین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آپ سب کو سید شجاعت عباس بنگلور سلام پیش کرتا ہوں، اور بانیان جشن جناب سید شجاعت عباس زیدی، علی سٹی سینٹر، زرغم بھائی، اسد عباس، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خاص کار کو آج جشن امام حسن میں شرکت اور ایک طریقے سے اس عظیم عبادت میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور یقیناً میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کا، آپ کا فرداً ماشاءاللہ سے جشن امام حسن کا آپ نے انعقاد کیا اور اس خاص کار کو مدعو کیا۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ذکر مولا امام حسین کا ہو رہا ہے محفل میں ماشاءاللہ سے، تو میں چاہوں گا کہ مولا حسن کے حوالے سے ذکر کروں انشاءاللہ۔ دیکھیں گے کہ میں جس کلام کو آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کلام جناب حب علی صاحب میرے ہر دل عزیز دوست ہیں، جو ان کا کلام ہے، ان کی کمپوزنگ ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ میرا پسندیدہ کلام میں سے کلام ہے مولا امام حسن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین کلام لگے گا کہ جس وقت شام میں سمجھ جائیے کہ امیر شام کی حکومت تھی، اور ادھر مولا کی جس وقت مولا نے کوفہ میں مولا نے حکومت جس وقت سنبھالی، تو واقعہ کچھ ایسا تھا کہ روم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک خط امیر شام کی طرف بھیجا، اور ایک خط جو ہے وہ مولا کی خدمت میں عرض کیا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی آپ آئیں اور آپ کی طرف سے کوئی اس کا جواب دے۔ اسی طریقے کا سوال جو تھا وہ امیر شام کی جب خدمت میں جب وہاں کا خادم لے کے گیا تو وہ دیکھتے کے ساتھ بولتا ہے کہ یہ جو سوال ہے، اس میں جو سوال پوچھا وہ بادشاہ روم کیا جاننا چاہتا ہے، کس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ تو اس نے امیر شام نے وہاں سے یزید ابن معاویہ اس کو بھیجا وہاں سے کہ تو یہاں سے جاؤ اور بادشاہ کے سوال ہے اس کے دربار میں دو۔ بادشاہ کے خط میں خاص لکھا تھا کہ آپ کے دربار کوئی آپ آئیں نہیں تو آپ کے گھر سے کوئی آئے اس سوال کا جواب دے تارے درباری کے بیچ میں۔ تو وہاں سے یزید گیا، یہاں سے مولا نے امام حسن کو خط دکھا، مولا امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ اور اس کی جو مشکلیں حاجات ہیں وہ اس کی حاجات کو پوری کرو، اس کے سوال کا جواب۔ تو یقیناً مانیے بادشاہ روم کا دربار رہتا ہے، سارے درباری بھرے رہتے ہیں، بادشاہ روم بھی جانتا ہے کہ مجھے اس سوالوں کا جواب کون دے گا، کون دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے مولا حسین سے اگر اس سے جواب حاصل کر لیتا تو فقیر شام کا جو بیٹا وہاں موجود تھا وہ کہتا کہ مجھے تو جواب پتہ تھے لیکن بادشاہ نے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تو بادشاہ نے پہلا سوال اسی سے کہا۔ بادشاہ روم کے دربار میں جب سارے درباری حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے کچھ تصویریں لے کے آئیں، اور تصویریں دکھانے کے بعد اس فقیر شام کے بیٹے سے کہا کہ یہ کون سی تصویریں ہیں، یہ تصویریں کیا ہیں، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب جاننا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیں۔ تو فقیر شام کا بیٹا ادھر ادھر جھانکنے لگا، اسے چونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس جواب، اس کے سوال کا جواب میں کیا دوں، کس کی تصویریں مجھے کیا پتہ ہے۔ تو کافی دیر سے پوچھنے کے بعد فقیر شام کے جب جواب نہ ملا تو بادشاہ روم چند تصویریں امام حسن کے سامنے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیے مولا یہ تصویریں کس کی ہے؟ مولا نے کہا کہ میں بتاؤں یا یہ تصویریں بتائیں کہ تصویریں کس کی ہے؟ بطور خاص دیکھیں گے کہ مولا نے ان تصویروں کا تعارف کرایا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں، جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا،
کہ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب رزق پاتے رہے میں کھلاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا. پھر بادشاہ نے تصویروں میں سے پہلی تصویر ان تصویروں میں سے پہلی تصویر مولا کے آگے رکھ کر کہا مولا بتائیے یہ تصویر کس کی ہے. تو مولا نے اس تصویر کا جو تعارف کرایا ہے دیکھیں گے. مولا فرماتے ہیں پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا اس عصا میں جو موجود تھا معجزہ اس نے پایا تھا ناد علی کا صلہ اس نے پایا تھا ناد علی کا صلہ تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ معجزہ اس کا اپنا تھا اور خود یہ کرتا رہا ہم بِإِذْنِ اللہ مردے کی کانوں میں جا ہم بِإِذْنِ اللہ مردے کی کانوں میں جا کر یہ کہتا رہا میں اٹھاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد اللہ صلی علی محمد. شجاع بھائی دیکھیں کہ بطور خاص یہ شعر بھی دیکھیں گے کہ بادشاہ نے ان تصویروں میں سے پھر دوسری تصویر نکالی اور مولا کے سامنے رکھا فرمایا کہ مولا یہ دوسری تصویر کس کی ہے. تو مولا نے اس دوسری تصویر کا تعارف کرایا. دیکھیں گے شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سماعت کے حوالے سے. اس کی کشتی جو دنیا میں مشہور ہے اس لیے ہے کہ اس میں میرا نور ہے اس کے مالک زمانے میں ہم پانچ ہیں باخدا یہ تو بس ایک مستور ہے باخدا یہ تو بس ایک مستور ہے جو بھی کشتی میں آئے گا بچ جائے گا وہ فلاح پائے گا خلد میں جائے گا کام اس کا فقط اتنا تھا جان لو کام اس کا فقط اتنا تھا جان لو یہ بلاتا رہا میں بچاتا رہا پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کی تصویر تم نے دکھائی نے. اب بادشاہ کو دوسری تصویر کا جواب مل چکا تھا. بادشاہ یقیناً جانتا تھا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے ہیں یہی اس چیز کو مشکل کو حل کر سکتے ہیں اس تصویر کا جواب یہی دے سکتے ہیں. پھر بادشاہ نے ان تصویروں میں سے تیسری تصویر مولا کے سامنے پیش کی. مولا نے مجھے کہا کہ مولا مجھے جانتا ہوں کہ یہ تصویر آپ جانتے ہیں جواب کیوں جانتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تارے درباری کے سامنے آپ اس کا جواب دے تاکہ یہ درباری بھی جانے کہ یہ کیا ہے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے مولا کے سامنے عرض کی مولا یہ تیسری تصویر اس کا بھی تعارف آپ کراتے چلے. تو مولا نے کہا کہ تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں میرے سائے سے ملتی ہے اس کو امان اس قدر یہ ہنسی جگ میں ہوتا کہاں اس پہ ہوتا اگر نہ میرا صاحبہ
اس پہ ہوتا گر نہ میرا صاحبہ، حسن خالق سے جب یہ سوارا گیا، حسن خالق سے جب یہ سوارا گیا، تب وہاں میرا صدقہ اتارا گیا، پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں، پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں، یہ سنورتا رہا میں سجاتا رہا۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ہی اچھا سماعت فرما رہے ہیں شجاع بھائی، ان کی ساری ٹیم کو ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ جزاک کہ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے۔ اور پھر آخری میں بادشاہ نے چوتھی تصویر، آخری اس کلام کا آخری شعر بے شعر دیکھیں گے، پھر آخری میں بادشاہ نے چوتھی تصویر مولا کے سامنے رکھی۔ اس تصویر میں ایک عکس تھا، ایک عورت تھی، ایک مرد تھا۔ بادشاہ نے کہا مولا بتائیے کون ہے؟ مولا میں جانتا ہوں یہ سارے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں درباری کے سامنے دکھا کے بتانا چاہتا ہوں کہ مولا ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ اصل میں حقدار جو تھے ولایت کے مولا تھے۔ یہ کچھ غازی ویسے بیچ میں آئے کہ جنہوں نے غاصب کر لیا۔ دیکھیں گے کہ مولا بتاتے ہیں، چوتھی تصویر مولا کے سامنے رکھتا ہے بادشاہ روم اور کہتا ہے مولا بتائیے کون ہے؟ اب مولا چوتھی تصویر کا تعارف دیکھیں گے کہ پڑھتا رہتا تھا ہر دم یہ نادیلی، تب ہی خالق سے اس کو ہے معافی ملی، پھر زمین پہ پریشان تھا ہر گھڑی، ہاں ہمارے ہی صدقے میں زوجہ ملی، ہاں ہمارے ہی صدقے میں زوجہ ملی۔ ارے روتے رہتے تھے یہ کچھ نہ کرتے تھے، روتے رہتے تھے یہ کچھ نہ کرتے تھے، میرے بابا کی تسبیح پڑھتے تھے، تم کہو تو یہ خود ہی بتا دے تمہیں، تم کہو تو یہ خود ہی بتا دے تمہیں، یہ بچھڑتے رہے میں ملاتا رہا، جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بناتا رہا، میں کھلاتا رہا، جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پھر سے شکر گزار ہوں شجاع عباس زیدی صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے اس عظیم بلند تر محفل میں مجھے شرکت کرنے کا موقع دیا۔ یقیناً بہت مزہ آیا، مولا سب کو سلامت رکھے، بہت لطف آیا انشاءاللہ، مولا سب کو سلامت رکھے۔ میں شجاع عباس بنگلور انڈیا سے آپ سے رخصتی چاہوں گا، خدا حافظ۔